بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن کے 45ویں سبق کے لیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس میں ہم خطبہ جمعہ کے آخر میں اکثر پڑھی جانے والی آیات، بعض وقت نہیں پڑھی جاتی لیکن اکثر جگہوں پر پڑھی جاتی ہیں، ان کو لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ گرامر میں ہم مضاف اور مضاف الیہ سیکھیں گے اور ایک نقطہ شوق بھی لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آیتوں سے۔ پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس میں جامع جو ہے وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جامع احکام دیے ہیں، اگر ان پر انسان قائم ہو تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، امر بھی عربی میں آئے گا لیکن کا حکم دینا اردو میں ہوگا، اس کا بی کا مطلب کا نہیں ہے لیکن امرا کے ساتھ عربی میں بی کا پریپوزیشن آتا ہے، جیسے اردو میں کا پریپوزیشن ہوتا ہے، اس کا حکم دینا، اس بات کا حکم دینا، اس بات پر حکم دینا نہیں آتا، اس بات کا۔ اسی طرح عربی میں امرا بھی آتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء، اور دینے کا۔ ہم نے اس کو کیا ہے آتا، دیا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، رائٹ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ تو آتا، آتو، آتیتا، آتیتم، آتیتو، آتینا، یؤتی، یؤتونا، تؤتی، تؤتونا، تؤتونا، اوتی۔ اصل میں اوتی نہیں بولیں گے، اس کو دو جزم جب بھی مل جاتے ہیں تو اے مد میں چینج ہو جاتے ہیں۔ اوتی، نؤتی، آتی، آتو، لا تؤتی، لا تؤتو، مؤتی، مؤتا، ایتا، یہ ہے ایتا ذی القربہ، دینا۔ آتا، دیا، ایتا، جیسے آمنا، ایمان، آتا، ایتا، آمنا، ایمان، آتا، ایتا، اخرجا، اخراج، اسلم، اسلام، انکرا، انکار، اقرا، اقرار۔ اردو کے سارے لفظ آپ پیچھے جا کر اس طرح بنا سکتے ہیں، جیسے انکار ہے تو انکرا، اقرار ہے تو اقرا، اظہار ہے تو اظہرا، وغیرہ۔ ایتاء ذی القربہ، دینے کا کس کو؟ قریب والوں کو، یعنی رشتہ داروں کو۔ ذا، ذو، ذی، والا، والے، اور ذات ادھر ہے۔ ذی القربہ، رشتہ داروں کو، اور دینے کا رشتہ داروں کو۔ وینہا، اور منع کرتا ہے، نہیں، امر و نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نہا، نہو، نہیتا، نہیتم، نہیتو، نہینا، ینہا، منع کرتا ہے، اوکے، ینہا عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور ناشائستہ کاموں سے، والبغی، اور سرکشی سے۔ تین چیزوں کا حکم دیا اور تین چیزوں سے منع کیا، عدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا، خاص کر احسان میں لیکن یہ رشتہ داروں کا خاص ذکر ہے، اور فحشاء والمنکر والبغی۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یعظکم، یعظ کہاں سے آیا؟ یعظ، یعظ، یعد، وعد، یعد ہم نے کیا، وجد، یجد، تو یہ کیا ہوگا؟ یجد، وجد، تو یعظ، وعظ، وعظ کرنا، واز کرنا، واز و نصیحت،
وعدہ وعدو وعصنا وعصتم وعصتم وعدنا یعظ وہ نصیحت کرتا ہے، وہ واعظ کرتا ہے. یعظ وہ واعظ کرتا ہے، رائٹ. وجد یجد، وعد یعد، وعظ یعظ. حرف علت کی وجہ سے وہ اڑ گیا تھا واو اس میں. وہ واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تم کو. کم لعلکم تاکہ تم تذکرون سبق لو. یعظکم لعلکم تذکرون وہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. یہ ایک آیت ہوئی. دوسری آیت ہے اتلو ما اوحی الیک، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. اتلو 21ویں پارے کی پہلی آیت. 21ویں پارے کا نام ہمارے پاس اتلو ما اوحی ہے نا. 21ویں پارے کی پہلی آیت اور سورہ عنکبوت کی آیت. اتلو تلاوت کر. تلا یعنی تلاوت کی. تلا تلو تلیتا تلیتم تلیتو تلینا، ٹھیک ہے. اسے اتلو تلاوت کر یا پڑھ. ما جو اوحیا وحی کی گئی. یہ کیا ہے؟ یہ پیسو وائس ہے. اوحا وحی کی، اوحا وحی کی. اوحیا وحی کی گئی. انزلہ اترا، انزلہ اتارا گیا. اخرجہ نکلا، اخرجہ نکالا گیا. یہ ہم نے فارم نہیں کیا لیکن سیم ہے سٹائل. تو اوحیا وحی کی گئی. پڑھیے آپ جو وحی کی گئی. ما اوحیا الیکا آپ کی طرف، من الکتاب کتاب سے، اور اقم قائم کیجیے. کہاں سے آیا اقم؟ مزید فی قامہ سے قم ہوا. اقامہ قامہ کھڑا ہوا، اقامہ کھڑا کیا، قائم کیا. قامہ کھڑا ہوا، اقامہ کھڑا کیا، قائم کیا. اقامہ اقامو، اقمت اقمتم، اقمتو اقمنا. یقیمو یقیمون الصلاۃ وہ قائم کرتے نماز. یقیمو یقیمون، تقیمو تقیمون، اقیمو نقیمو. اقیم اقیم قائم کر، اقیم قائم کر. اقیم الصلاۃ قائم کر نماز کو. اب تو تقریباً افعال مزید فی نظر آ رہے ہیں آپ کو. ہاں اتنے آ رہے ہیں مزید فی. آپ شروع میں سوچ رہے ہوں گے مزید فی یہ کیا چیز ہے، تو سنا بھی نہیں. اکثر جگہ پر ذکر بھی نہیں کیا جاتا اس کا، لیکن بہت زیادہ ہیں یہ. اگرچہ کہ ان کا ٹوٹل کاؤنٹ ایک ایک ورب کا شاید اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن ٹوگیدر 5000 ہیں جیسے میں نے کہا. اور ہماری کتابچہ قرآن مجید کے 80% الفاظ، اس میں آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کئی مزید فی جو ہیں اس میں پورے گروپڈ ہیں اور سارے قرآن کے ہیں. کتنی بار آئے ہیں یہ سارے مزید فی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کیجئے نماز کو. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا روکتی ہے. کدھر سے آیا تنہا؟ کون سا اشارہ ہے تنہا کا؟ ہاں اشارہ کدھر ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے. ہاں ہوا ینہا ہیا تنہا، ہوا ینہا ہیا تنہا روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا بے شک نماز روکتی ہے. عن الفحشاء فحش کاموں سے، بے حیائی سے. والمنکر اور برائی سے. ولذکر اللہ اکبر. لا یہاں پہ تاکید ہے. لا البتہ، انڈیڈ، ذکر اللہ اللہ کی یاد، اکبر سب سے بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو تصنعون کہاں سے بنائے ہیں اردو میں لفظ؟ صنعت، صنعت، صنعت و حرفت، صانع کاریگر. تصنعون یصنعون، تصنعون تم سب کرتے ہو، تم سب بناتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ان آیتوں کو ہم کس طرح زندگی میں لائیں؟ پلان دعا، احتساب، پلان تبلیغ. دعا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، عدل، احسان، ایتاء ذی القربہ، چیک کریں ہم تینوں میں کیا حال ہے، احتساب کریں، پلان بنائیں. ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، تینوں میں کیا حساب ہے، کیا پلان تبلیغ، احتساب، پلان تبلیغ. اسی طرح
اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے، پڑھا کر سنائیے، یعنی میسیج سنائیے، پڑھیے تلاوت کیجیے اور پڑھ کر سنائیے۔ آخر ہم کیسے سنا سکتے ہیں اس قوم میں جس کو عربی نہیں آتی بغیر سمجھے؟ اتل ما اوحی، اور یہ بات جو ہے دراصل ایک بار سمجھنے کی نہیں ہے۔ دعوت کا کام جو ہے نا، آپ قرآن کریم مسلسل تربیت کرتا ہے۔ یہ جو ہے تربیت کوئی ایک دن میں خالی پڑھ لینے سے نہیں آتی۔ جیسا میں ابھی نقطۂ شوق میں ذکر کروں گا کہ ڈاکٹر جو ہے ایک بار میڈیکل مینول پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ میڈیکل مینول رکھی ہوئی ہوتی نا، آپ جو ہے پڑھ لیجئے، آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک مرض کو جو ہے پورا سیٹل ہونا پڑتا ہے دماغ میں، دواؤں کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تب ڈاکٹر بنتا ہے۔ آفٹر آل فارمیسی میں کتنی دوائیں رکھی ہوتی ہیں؟ 50 ہوں گی، 100 ہوں گی، آپ رٹ لیجئے، دواؤں کے نام رٹ لیجئے، مرض کے نام رٹ لیجئے، آپ دے سکتے ہیں وہ دوا؟ نہیں۔ قرآن کریم جب تربیت کرتا ہے، یہ تو انسانی بات کر رہا ہوں میں، اس سے قرآن اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کریم سے ذہن کا سانچہ بنتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے آہستہ آہستہ۔ مثلا دعوت کا میدان ہے تو کیسے دعوت دے سکتے ہیں ہم؟ اس قوم کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیسے دعوت دی، اس قوم کے ساتھ وہ رسول نے کیسے دعوت دی، یہ مسلسل آیتوں سے استدلال، واقعات سے استدلال، مثالوں سے استدلال، مختلف پہلو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز انسان واقعی قائم کرے تو کسی بھی حالت میں یا تو اللہ سے مل کے آ رہا ہے یا ملنے والا ہے۔ جیسے ہم نے اگر ظہر پڑھی تو ظہر پڑھ کے آ رہے ہیں، اب عصر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کی، اس سے ہدایت مانگی، اس نے کچھ ہدایت کے ٹکڑے کہے، کچھ نصیحتیں کی، میرے ذہن میں ہیں، اور پھر ملنے جا رہا ہوں، تو لازماً انسان جو ہے فحش و منکر سے رکے گا، یا مل کے آ رہا ہوں یا ملنے جا رہا ہوں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، سب سے بڑی بات ہے، اس کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ کا جو ہے ذہن میں حاضر رہنا چاہیے بات۔ اس کو بھی ہم احتساب کر سکتے ہیں، کتنے بار ہم نے اللہ تعالیٰ کو ذہن میں حاضر رکھا پچھلے 24 گھنٹوں میں یا پچھلے 4 گھنٹوں میں۔ اکثر بار ہم بھول جاتے ہیں، انسان ہے، اس کو حاضر رکھنے کے لیے ذہن کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، ایسا آٹومیٹک نہیں ہوتا۔ پہلے آپ پلان بنائیں گے تو وہ چیز ہوگی۔ مثلا آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھئی 1 سے 10 کی اسکیل میں اپنے آپ کو ریڈنگ دوں گا، آپ ایک مینٹین کیجئے لاگ، تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ احساس بڑھتا جائے گا۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں قواعد کی طرف، گرامر کی طرف۔ ناظرین، ہم آپ سے پھر گزارش کریں کہ ہمارے ساتھ آپ کہتے رہیں اور ہاتھوں کو حرکت دیتے رہیں، اشاروں کا استعمال کریں، مل کر پڑھیں، گھر والوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ شوق سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ بآسانی سیکھیں گے۔ آپ صرف دیکھتے ہی بیٹھیں گے تو عربی کے اتنے سارے صیغے، تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہوگا ذہن میں، اور ذہن کا آپ پورا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ پورا استعمال کیجئے، جب آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے، سیدھا بیٹھ جائیے اور انشاءاللہ قرآن سیکھنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جائیے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس بات کا اعادہ کہ ہم نے کیا سیکھا مزید فی کے ابواب میں۔ بنیادی فعل تو آپ کو معلوم ہے، فعل کے بنیادی صیغے جو سمپل ٹائپ ہے، فعلا اس نے کیا، فعلو ثلاثی مجرد کا، فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو۔ اشاروں کے ساتھ کیجئے، فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو، افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، فاعل مفعول فعل، وفعل هي فعلت، ويفعل هي تفعل۔
یہاں پر میں صرف صغیر جو عربی زبان کے کلاسک گرامر میں کہا جاتا ہے اس طرح کا ایک چھوٹا فارمولا بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو فعلا معلوم ہو تو فعلو فعلتا فعلتو فعلتو فعلنا بنا سکتے ہیں آپ، چونکہ یہ تقریباً سیم ہے ہر ایک کے لیے. جیسے مثلا آپ کو سمیع معلوم ہو تو سمعو سمعتا سمعتم، وہ ای اس میں چلے گا. نصرہ معلوم ہے نصرو نصرتا نصرو چلے گا. اور اگر آپ کو یہاں پر یہ ایک معلوم ہو، مثلا ینصرو معلوم ہو تو او لے کے چلیں گے. ینصرون تنصرو تنصرون ننصرو ننصرو. اگر یہ یضربو معلوم ہے یضربو یضربون تضربو تضربون اضربون اضربون، تو ای ہے تو آپ ایسے لے کے چلیں گے، او ہے تو ایسے لے کے چلیں گے. تو یہ ہوا فعلا. اس سے 6 بنا سکتے ہیں. یفعلو سے 6 بنا لے سکتے ہیں. تو یہ 2 کافی ہیں. یہ فریش ہے اس لیے اس کو بھی رکھنا پڑے گا. افعل معلوم ہو تو افعلو بنا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. انصر معلوم ہو تو انصرو بنا سکتے ہیں، او ایڈ کرنا ہے بس. لا تنصر جو ہے یہ اسی کا صیغہ ہے، تنصرو تنصرون، تو اس کو ضرورت نہیں ہے. تو انصر افعل. اس کے بعد فاعل مفعول فعل ہر کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، جیسے مسبح مسبح اور جیسے مفاعل مفاعل. تو ہم نے تینوں کو رکھا ہے، فاعل مفعول فعل. تو پورے 21 کا ہم صرف 6 میں کنڈنس کر سکتے ہیں اس کو. 21 کو 6 میں. فعل یفعل افعل. فاعل مفعول فعل تو جیسے کہ ویسے. تو باب فتح ہوگا، فتح یفتح افتح. فاتح مفتوح فتح جیسا کہ ویسا ہی. ذرا میرے ساتھ اشاروں سے کیجئے. فتح یفتح افتح. فاتح مفتوح فتح. نصرہ ہوگا، آپ ایک بار میرے بات دہرائیے. نصرہ ینصر انصر. ناصر منصور نصر. اب میرے ساتھ بولیے. نصر ینصر انصر. ناصر منصور نصر. اسی طرح ضربہ کا ہوگا، میرے بات دہرائیے. ضربہ یضرب اضرب. ضربہ یضرب اضرب. ضارب مضروب ضرب. میرے ساتھ بولیے. ضرب یضرب اضرب. ضارب مضروب ضرب. یہ تینوں ایک ساتھ ہیں تو جیسے کہ ویسے ہی بس. تو سمع کا ہوگا سمع یسمع اسمع. سامع مسموع سمع. یہ صرف صغیر بڑے کام کی چیز ہے، ایون مزید فی میں بھی. سبح یسبح سبح. مسبح مسبح تسبیح، رائٹ. اسی طرح جاہد یجاہد جاہد. مجاہد مجاہد مجاہدہ. اسی طرح اخرج یخرج اخرج. مخرج مخرج. اسلم یسلم اسلم. مسلم مسلم اسلام، رائٹ. اسی طرح تفاعل تھا، تذکر. تذکر یتذکر تذکر. متذکر متذکر تذکر. یہ نہیں بھی آیا کوئی بات نہیں، سٹرکچر بتا رہے ہیں. اسی طرح تساءل یتساءل. تساءل متسائل متساءل تساؤل. بہرحال میں یہ چاہتا ہوں، یہ میں نے صرف صغیر اس کی بنیادی افعال کی بتائیں. ہم نے 9 مزید فی سیکھے، 10واں چھوڑ دیا ہم نے جو کہ اصل میں 9واں ہے. افعل کا چھوڑا ہے. فعل 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 افعل تفعل تفاعل. یہ 6 تو یاد ہو گئے ہوں گے آپ کو، رائٹ. ذرا ایک بار میرے ساتھ پڑھیے. فعل فعل فاعل افعل تفعل تفاعل. اور آخری تھا انفعل افتعل استفعل. تینوں تھے.
انفعل افتعل استفعل. پھر سے انفعل انفعل استفعل. آخری بار انفعل افتعل استفعل. ان سارے مزید فی میں جو بہت اہم آئے ہیں قرآن کریم میں وہ ہیں فعل، بہت اہم ہے. فعل 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 دوسرا، اور افعل بہت آیا ہے. فورتھ ون بہت آیا ہے. پھر بھی ہم پریکٹس کریں گے. فعل فاعل افعل، فعل بھی آیا ہے، افعل اور افتعل اتبع. تو میں چاہتا ہوں آپ 4 وربس کی پریکٹس کریں. پہلے ہوگا سبح، سبح پکا ہونا چاہیے آپ کو. مسبح مسبح تسبیح، یہاں پر تھوڑا آپ ہو سکتا ہے ٹھوکر کھائیں. یہ جو ہے تینوں کے یاد رکھیں بس، مسبح مسبح تسبیح. اور افعل بہت اہم ہے. تو افعل میں 2 وربس کروانا چاہوں گا. ایک ہے اخرجہ اور دوسرا ہے اسلمہ. ہم اسلمہ کو پہلے رکھتے ہیں. اسلمہ جو ہے چونکہ آپ کو مسلم معلوم ہے، مخرج نہیں معلوم اتنا، تو مسلم مسلم اسلام. مسلم اطاعت، سر اطاعت جھکانے والا مسلم نہیں بنے گا، لیکن اسٹرکچر کے لیے ہم اس کو ریپیٹ کریں گے. آج ہم ایک نئے قاعدے کو لیتے ہیں، وہ ہے مضاف اور مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ. قاعدہ بھولیں تو بھی آپ اپلیکیشن یاد رکھ لیجئے. ایک بہترین نام بیت اللہ، بس بیت گھر، اللہ اللہ کا، اللہ کا گھر. عربی میں ترتیب الٹ جائے گی، پہلے کو پیش لگے گا، دوسرے کو زیر لگے گا. بس بیت اللہ ہی یاد رکھیں آپ. بیت اللہ تو معلوم ہے، بیت اللہ کے بعد بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، نہیں بیت اللہ ہے. بیت اللہ، بیت اللہ مطلب اللہ کا گھر. الٹا کرنا پڑے گا. تو اب آپ ترجمہ کیجئے. عبد الرحمانی، رحمان کا بندہ، الرحمن کا بندہ. دعوت الرسولی، رسول کی دعوت. خلق اللہ، اللہ کی خلق. اسی طرح قوم ہود، ہود کی قوم. حکم القرآنی، قرآن کا حکم. سمپل ہے نا، اس سے زیادہ تشریح کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. ان میں سے بھی کم ہیں، ایسے لوگ کم ہیں جو قرآن کو روزانہ پڑھتے ہیں. ان میں سے اور بھی کم ہیں جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. اور بہت کم ہیں جن کو قرآن، جن کی زندگی میں قرآن کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، جنہوں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے. ہدایت کی کتاب بنانا ایک الگ ڈائمنشن ہے. انفارچونیٹلی اس پر ہمارے بہت کم لوگوں نے پریکٹس کی ہے. یعنی عامت الناس کی بات کر رہا ہوں میں. کائنات کتاب المنظور ہے، دیکھی جانے والی کتاب اللہ تعالیٰ کی، اور قرآن کتاب المستور ہے. ٹھیک ہے، اسی خالق کائنات نے یہ کتاب نازل کی ہے. اس لیے جیسے ہم کہتے ہیں آج کل مثلا بیماریاں ہیں تو ریسرچ کرتے ہیں لوگ، جنگلوں میں جا کر پتوں میں، پھولوں میں، یا مختلف پروڈکٹس میں، یا جانوروں میں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ ہر مرض کی شفا ہے. کھوجتے ہیں لوگ اور نکلتا ہے حل. اسی کائنات میں مسائل کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے. آپ کو کنٹینیوسلی اس میں دیکھتے رہنا پڑے گا، دیکھتے رہنا پڑے گا، دیکھتے رہنا پڑے گا. یہ اللہ کا کلام کوئی سرسری سپرفیشل کلام نہیں ہے، اس میں بہت گہرائی ہے، لیکن اس کو آپ کو دیکھتے رہنا پڑے گا. اگر کوئی مسئلہ آتا ہے، شخصی ہو، خاندانی ہو، معاشرے کا ہو، قوم کا ہو، امت کا ہو، ملت کا ہو، دنیا کا ہو، کیا میرا ذہن فوری قرآنی آیات کی طرف جاتا ہے، یا میں لیڈرز سے، علماء سے، ان سے ان سے ہی پوچھتا ہوں؟ اگر میرا ذہن قرآنی آیات کی طرف جاتا ہے تو میں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے. کوشش نہیں جاتا، فوری کوئی ایشو، ارے بھائی فلاں صاحب کیا بول رہے، جلدی فون ملاؤ، یا اخبار دیکھو کل اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا. اس کا مطلب قرآن زندگی میں نہیں ہے، قرآن زندگی سے غائب ہے.
چاہے وہ دینی لوگ ہی کیوں نہ ہو. آپ ضرور کہیں سوچیں، کچھ تو سوچیے نا. آپ پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھیے، آپ اپنا شخصی پرسنل تعلق قائم کیجیے اللہ تعالیٰ سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سولوشن جو ہے پیش کیجیے لوگوں کو. آپ سوچئے، اس کے بعد پوچھیے علماء سے، بتائیے کہ بھئی مجھے یہ سمجھ میں آیا، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر وہ کہیں ماشاءاللہ صحیح ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو کریکٹ کر دیں گے. میں صرف کہہ رہا ہوں ایٹیٹیوڈ کی، سوچ کی بات. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیے اور لوگوں کو تبلیغ کیجیے آپ کے ذہن میں جو آیا. نہیں، اس کے لیے تو اگر مسئلے ہیں، فقہی مسئلے ہیں، اجتماعی مسئلے ہیں، تو اس کے لیے تو علماء سے رجوع کرنا ہی ہے. لیکن کیا آپ کا ذہن، اور عالم دین بھی فتویٰ دے تو آپ پوچھیں گے بھئی اس کا قرآن سے دلیل کیا ہے، حدیث سے دلیل کیا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی اس کا جواب یہ ہے یا فلاں کتاب میں لکھ دیا گیا ہے. اس کا ریفرنس ہونا نا، بیس ہونا اس کی. تو میں اشارہ کر رہا تھا اسی سبق میں، ایک بار میڈیکل مینول پڑھنے سے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن جاتا. اسی طرح، اور نہ میڈیکل مینول ڈاکٹر کو حفظ ہوتی ہے. ڈاکٹر کو حفظ ہوتی ہے کہ میڈیکل مینول، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو قرآن حفظ کرنا مسٹ ہے. کریے ضرور، بہت فائدے ہیں، لیکن حفظ کرنا ضروری نہیں ہے. بہرحال جب آپ قرآن سے مانوس ہوں، قرآن سے مانوس ہونا ضروری. اب میں اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور یہ کہوں کہ میرے پیٹ میں درد ہے اور میرے درد کا یہ حال ہے اور رات میں ایسی تکلیف ہے، تو جیسے جیسے میں بیان کرتا ہوں تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس کے ذہن میں مرض کی تشخیص، ڈائگنوسس شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوائیں ذہن میں گھومتی ہیں. اگر میرا حال یہ ہے کہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو قرآنی آیات کچھ نہ کچھ ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں، تو میں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے. بعض نے کہا کہ کیا مسائل کے حل سب چھوڑ کر ہم صرف قرآن ہی میں تدبر کریں؟ ہم کہتے ہیں یہ بات ذہن کے ایٹیٹیوڈ کی ہے. جب بھی آیات میں سنتا ہوں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، یا میں خود پڑھتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں، تو یہ غور و فکر جاری رہے. اللہ تعالی حل نصیب کرے گا. ایک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے، یہ انسٹنٹ حل نہیں آتا. مسلسل ریسرچر سوچتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، سالو کرتے رہتے ہیں. تو آپ صبح شام خالی اس طرح بیٹھے نہ رہیں. مثلا فجر میں پڑھی آپ نے آیت، آتے ہوئے جو ہے 5-10 منٹ کے لیے سوچ لیا آپ نے قرآن پڑھا، سوچتے رہے، پھر ادھر گئے. یہ ذہن میں چلتا رہے پیچھے، تو انشاءاللہ حل نکلتے جائیں گے. ایسا اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اس طرح قرآن کریم کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، تو ہم نے قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے. اور اس طرح کرنے کے لیے قرآن کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ناظرین، یہی پروگرام ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، سمجھنے کا پروگرام. امید ہے کہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. سمجھنے کا یہ سفر جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کا مرتے دم تک طالب علم رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.